السلام علیکم جی، تازہ ترین سیاسی منظر نامے کے ساتھ میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، سیاسی بہت ساری خبریں ہیں، ویژولز ہیں، فوٹو فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں پنجاب پولیس کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک کانسٹیبل کو روکا گیا تھا اور اس نے وہ سلباتیں سنوائی تھی، وہ سب کچھ سنوایا تھا کہ الحفیظ الامان۔ ایسا ہی ایک نیا واقعہ ہوا ہے جناب۔ یہ محض اتفاق سمجھیں کہ اس کا نام بھی شاہد جٹ تھا، اس کانسٹیبل کا، اور جو نیا کانسٹیبل ہے اس کا نام بھی شاہد جٹ ہے۔ یہ جناب شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے اور بڑا بے ضرر قسم کے آدمی لگتے ہیں۔ وہ جو تھے شاہد جٹ صاحب، وہ تو بڑے اتکھڑ مزاج تھے، ان کی تو جو گالیاں تھیں وہ سنوائی بھی نہیں جا سکتی، کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ان کی گالیاں سنوا سکیں۔ اور انہوں نے جو محبت اور پیار کا اظہار کیا تھا اپنے افسران کے ساتھ، خاص طور پر آئی جی کے ساتھ، وہ کمال کا تھا۔ لیکن اب آئی جی صاحب کا بھی کمال دیکھیں، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے انہیں بلا کر گلے لگا لیا تھا بھارت، اور ان کا علاج کرایا تھا اور ان کو جناب بخش دیا گیا تھا۔ وہ آج کل بھی نوکری پر ہیں۔ لیکن جناب یہ جو نئے آئے ہیں جناب کانسٹیبل شاہد جٹ صاحب منظر عام پر آئے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب، انٹرویو دے رہے ہیں سڑک پر کھڑے ہو کے، ان کی حالت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں۔ پٹی شاید پٹی، ہاں جی۔ کتنی شراب پی ہے آج آپ نے؟ آج ہاں جی، میں نے آج 2 بوتلیں پی ہیں۔ شاہ پٹی ہے میرا نام۔ اب کہاں پہ آپ جا رہے ہو؟ اب گھر جا رہا ہوں، گھر کہاں پہ ہے آپ کا؟ ساندے۔ یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو چوٹ لگی ہے۔ کیسے چوٹ لگی ہے؟ چوٹ اسی وجہ سے لگی ہے، میں کسی سے لڑتا نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، میری چوٹ اسی وجہ سے لگی۔ آپ نے متعلقہ اپنے افسران کو نہیں بتایا اپنا مسئلہ؟ وہ افسران اتنے بدتمیز ہیں، وہ ہمارے بدتمیز ہیں ہمارے افسران۔ اتنے اچھے افسران ہیں، سی سی پی او صاحب اتنے او سی پی او تو ہے اچھے، لیکن افسران وہ جو ڈی ایس پی ہے نا، وہ بڑا بدتمیز ہے۔ کون سا ڈی ایس پی؟ وہ بڑا بدتمیز ہے ڈی ایس پی۔ کون سا، کیا نام ہے ڈی ایس پی صاحب کا؟ آئی جی صاحب اتنے بندے اچھے ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر۔ کیسا پیغام؟ پوری بات بتائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو؟ پوری بات بتائیں، آئی جی صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اچھا جی جی، اللہ اکبر، میں اللہ اکبر آئی جی صاحب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے بھی مائک میں، اللہ اکبر۔ شمید یہ ہے جناب کہ ان کو بخش دیا جائے گا، ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ جس نے بہت زیادہ گالیاں دی، اسٹیمنا اس کا بڑا تیز تھا، وہ تو بخشا گیا اور اس کو جناب پھر وہ نوکری پر بھی ہے، لیکن اس کو بخشنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آئی جی صاحب نے نوٹس لیا اور ڈی آئی جی جو انویسٹیگیشن ہے، اگرچہ ان کی اپائنٹمنٹ آئی جی اسلام آباد کے طور پر ہو گئی ہے، لیکن وہ چارج انہوں نے چونکہ ابھی تک نہیں دیا، تو انہوں نے جناب فوری طور پر ایکشن لیا اور اس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے خلاف جناب کاروائی جو ہے کی جا رہی ہے اور ڈسمس فرام سروس ہی ہوگا جو کرائم اب تک لگتے ہیں۔ اگلی جناب جو ویڈیو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے خبریں آئیں، لیکن میں نے اس کو اپنے ویلاگ میں شامل نہیں کیا۔ خبریں یہ تھی جناب کہ عمران خان صاحب نے جو ایک فوکل پرسن بنائے تھے 3 عدد، جن کی ذمہ داری تھی کہ عمران خان جن لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کی لسٹیں فائنل کریں گے۔ وہ 3 لوگ جو تھے جناب، پہلے نمبر پر بیرسٹر علی گوہر تھے، دوسرا شیر افضل مروت صاحب تھے، اور دوسرا عمیر نیازی صاحب تھے، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب تھے۔ تو کل پرسوں جناب جو جیو پر اور دیگر جو میڈیاز ہیں ان پر یہ خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب بڑے ناراض ہیں شیر افضل مروت صاحب سے، اور انہوں نے جناب شیر افضل مروت کا نام بھی اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کا نام بھی نکال دیا ہے، اب وہ فوکل پرسن نہیں رہے۔ اور دوسرا شیر افضل مروت کے ساتھ تو اور زیادہ ان کی ناراضگی ہے کہ انہوں نے چونکہ کہا تھی کہ چونکہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، لہٰذا وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا رہے ہیں،
تو اس پر جناب چیف جو عمران خان صاحب ہیں انہیں اپنی میڈیا کی ٹیم جو تھی ان سے نکال دیا گیا ہے اور ان سے بڑے ناراض ہیں, ان کو جناب لگامیں کھینچ دی ہیں. اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے انہوں نے باقاعدہ جناب جا کر عمران خان صاحب کو جب بتایا کہ یہ ہماری متفقہ رائے کہ شیر افضل مروت کو سائڈ بھی کیا جائے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن آج جو خبر ہے جناب وہ یہ ہے کہ وہ ساری باتیں غلط ہیں, اور ٹھیک ہے کہ فوکل پرسن کے نئے لوگوں کا اضافہ کیا. نئے لوگ کون سے جناب؟ وہ یہ اطلاع تھی بیرسٹر عمیر اور شیر افضل مروت کو ہٹا کر ان کی جگہ پر عمر ایوب اور سینیٹر دوسرے ایک سینیٹر کو جناب اس پہ شبلی فراز کو شامل کیا گیا ہے. تو اب جناب بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے اس میں فوکل پرسنز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے لیکن کسی کو نکالا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب؟ ملاحظہ فرمائیں. فیک نیوز ہے. نہیں وہ ہم نے ایڈیشنل لوگ بڑھائے ہیں, ان کو نکالا تو نہیں ہے کسی کو. نہیں سر وہ ساری جو خبریں آتی ہیں نا پہلے سے قصہ آ جائے تو وہ ساری اتنی پھیل چکی ہوتی ہے. میرے پاس بھی وہ خبر آئی ہے, میں نے اس کی تفسیر بھی کی ہے, اور وہ نہیں ہے سر. عمیر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ٹیم انہوں نے بنائی ہے شیر افضل مروت صاحب نے, وہ بھی ان کو کہا گیا کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ بھی صداقت نہیں کوئی ایسی میٹنگ میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے شیر افضل مروت اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی. نتھنگ نیور. اگلی جو دو ویڈیوز ہیں جناب وہ حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ہیں اور عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر پنجاب کچھ دن کے لیے رہے ان کی ہے. حماد اظہر صاحب کی ضمانت 51 مقدمات ہو گئے تھے, ان کی ضمانت ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ سے. اب پشاور ہائی کورٹ میں پشاور پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کیا کہا یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ٹک ٹاک کی سہیلیوں کے حوالے کر دیا. جو صدارت کا منصب ہے, سپریم کمانڈر ہے پاکستان کا, جو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو بیمار بھی ہے, اللہ انہیں صحت عطا کرے, اور جو ان کا ماضی گزرا ہے کرپشن کے اندر وہ آپ سب کے سامنے. تو 10% سے 20% اب سنا ہو گیا کام. وہ صدارت کے منصب پر بیٹھے ہیں, وزیر اعظم کے منصب پر وہ بیٹھے ہیں جن کو قوم نے, جن کی پرفارمنس کے اوپر قوم نے یہ مینڈیٹ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ بھی ہار گئے. 892 ووٹوں سے ہماری مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہار گئیں, شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے, تمام ان کے وزراء خواجہ آصف, احسن اقبال, خرم دستگیر, یہ سب فارم 45 کے مطابق اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں اور لمبی لیڈوں سے ہارے ہوئے ہیں. اسی وزیر اعظم کو جس کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ عوام نے عدم اعتماد کیا, آپ نے ان کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھا دیا, اور جن کی کرپشن کی داستان پوری دنیا جانتی ہے ان کو آپ نے صدارت کے منصب پر بٹھا دیا. حماد اظہر کو جناب اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے, ویسے سب کو ہونا چاہیے, ہر حال میں ہونا چاہیے, لیکن انہیں زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ پنجاب پولیس کے ہتھے نہیں چڑھے تھے, وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے, وہ خیبر پختونخوا میں بھی رہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ تمام تر وہاں پر جناب خیبر پختونخوا حکومت جو تھی وہ JUI کے پاس تھی اور غلام علی صاحب جناب گورنر صاحب اور باقی بھی سب, لیکن پھر بھی پنجاب کے بہت سارے لوگ وہاں پر اچھے حالت میں رہے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ اچھے حالت کمپیریٹیولی ایک بہتر حالت ہے حماد اظہر صاحب کی. دوسری طرف دیکھیں تو جناب جو گرفتار ہوئے تھے عمر سرفراز چیمہ صاحب, سابق گورنر صاحب, ان کی حالت کیا ہے؟ وہ جناب ان کو ان 10.5 مہینوں میں پہلی مرتبہ ان کو جناب لے آئے, اسپتال میں دکھایا ہے, ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. جب وہ انہیں گرفتار کیا گیا تو وہ بڑے کڑیل اور بڑے تیز اور بڑے زبردست دبنگ قسم کی شخصیت تھی, اور آج جناب جب ان کو عدالت ہسپتال پیش کیا جا رہا ہے تو پوزیشن ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں پر چل بھی نہیں سکتے, ان کو ویل چیئر پر لایا جا رہا ہے اور وہاں جناب ان کو ڈاکٹرز کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی عمر سرفراز چیمہ کی داڑھی بال بڑے ہوئے ہیں, حالت خراب ہے اور چل نہیں سکتے, لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہ وہ چہرے کی مسکراہٹ ہے جو ان طاقتور لوگوں کو رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو گزشتہ ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ جو بی بی ہے جناب صنم جاوید, اس پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ گاڑی سے نکلتی ہے ایسی فریش ہوتی ہے اور وہ ایسے یوں پوز کرتی ہے کہ جناب مسکراتے ہوئے اور طنز کرتے ہوئے اس کے اندر کا جو اس کو مارا نہیں جا سکا, اس کے اندر کے من کو مارا نہیں جا سکا. تو کل بھی اس نے کہا تھا جی کہ 10.5 مہینے ہو گئے اور کتنا ٹائم آپ کو چاہیے جناب. تو عمر سرفراز چیمہ کی حالت اس وقت بہرحال کوئی اچھی نہیں ہے, اور یہ جو ویژولز ہیں
یہ میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پاکستان سنبھالنا ہے, ہماری مرضی سے پاکستان چلے گا, یہ جو ان کی مسکراہٹ ہے ان کے لیے ایک کم از کم تمانچہ کا ضرور رکھتی ہے. عمر امین گنڈا پور جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کے بارے میں تھا جی کہ ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, اب جناب حکومت کے ساتھ ان کا تعاون ہے. لیکن گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کی اور حکومت کی دکھتی رگوں پر جناب ہاتھ رکھ دیا, دکھتی رگوں کو چھیڑ دیا. عمر امین گنڈا پور نے کہا کہاں ہے جناب کمشنر چٹھا, اسے کیوں غائب کر دیا؟ عمران خان صاحب بھی جیل میں کہہ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جناب جو وسل بلوور ہوتا ہے, مطلب جو آگاہ کرنے والا ہوتا ہے صورتحال سے, اس کا تحفظ کیا جاتا ہے, تم نے اس کو جناب غائب ہی کر دیا. تو عمر امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. کمشنر صاحب کہاں ہیں راولپنڈی والے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کرائی گئی, مجھ سے فارم 45 چینج کرایا گیا, اس بیان کے بعد وہ غائب ہے. اور ایک عجیب مذاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ کہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے. 2 مہینے پہلے آپ کا چیف منسٹر وہاں کا, آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں. دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں؟ یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پنڈی جیسے اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ کمشنر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی پرفارمنس تھی, یہ آپ کی ٹیلنٹ گورنمنٹ تھی جو آپ نے بنائی تھی. پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا, آپ اس کو پکڑ لیتے تھے, اتنی تیزی آپ دکھا رہے تھے. جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے, خدا کی قسم اگر اس سے 5% زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا جائے تو نہ اس قوم میں دہشت گرد بچے گا کوئی ہمارے ملک میں, نہ منشیات فروغ بچے گا, نہ جیب کترا بچے گا. سائفر کیس کی جناب سماعت تھی. سائفر کیس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ بڑا اختتام پذیر ہے, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 25 رمضان سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک 2 کیس موجود ہیں, ایک سائفر کیس ہے اور دوسرا عدت کیس ہے. عدت کیس سیکنڈ سیشن اسلام آباد کے پاس ہے, اور سائفر کیس چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب کے پاس ہے. ان کے فیصلے ہو جائیں تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں, عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں. بہرحال آج صرف 15 منٹ کے دلائل دینے تھے سلمان صفدر صاحب نے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں جی اب اسے کل پر چھوڑیں, تو آپ جناب کل پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے. اس حوالے سے سلمان صفدر صاحب کیا کہتے ہیں اور کیس کی اپڈیٹ کیا ہے, یہ ان کی چند سیکنڈز کی جناب ایک ویڈیو ہے, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کس کی تھی اور سائفر واپس نہیں آیا, اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا. 15 منٹ کے میرے دلائل ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز کو, اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں. ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے, تمام حالات و واقعات, تو اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس, شہادتیں, آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. تو اب جو اسسٹنس آنی ہے سرکار کی جانب سے, انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مثل پر آیا ہی نہیں ہے. سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس تو سارے کنسیل کیے ہیں, سپریس کیے ہیں. نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے, نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے, نہ اس میں تذکرہ آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا ایکسٹینسولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو ان سارے پہلوؤں پہ اب صرف یہ چیز بقایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپرواہی تو نہیں برتی گئی. لاپرواہی کہ اگر یہ کیس صرف لاپرواہی کا پیچھے رہ گیا, کل ایکسپلین کرنا, تو کل ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے. لاپرواہی پر نیگلیجنس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے, لاپرواہی اس کی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ مسٹر اعظم خان تھے, اور مسٹر اعظم خان آپ کے گواہ بن چکے. سو آپ نے ملزم کو جب گواہ بنا لیا تو آپ کا کیس تو وہیں ختم ہو گیا. ڈیوٹی آف کیئر جن کی تھی, جنہوں نے ڈسچارج کرنی تھی, وہ آپ کی سائٹس پہ, اور ان کا کانڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے, تو کیس بڑا مشکوک ہو جاتا ہے. اور ان مشکوک حالات میں آپ کو اس سارے کیس کو جب ہاتھی بھی نکل گیا تو میرا خیال ہے کل انشاءاللہ. آخری بات کرتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی. اس وقت 2 لوگ ہیں جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے. جاوید لطیف فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو جناب لٹیا ڈبو دی ایجنسیوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, حکومت دی ہے لیکن یہ غلامی ہے, یہ زیادتی ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی. لیکن رانا ثناء اللہ اس کو کسی اور انداز میں گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم تو ان کو کمیٹی کیا سربراہی کچھ بھی دینا چاہتے ہیں جناب. محسن نقوی صاحب نے مہربانی کی ہے کہ وزیر داخلہ کا عہدہ چنا ہے, وہ وزیر اعظم کا چن لیتے تو پھر ہم کیا کر سکتے, وہ بھی ہم انہیں پیش کر دیتے. اور ساتھ ہی جیلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو جیل میں عمران خان صاحب کو سہولتیں, ہم خوش ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جلد جیلوں میں جانا پڑ سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. سے وہ کنٹینیو ہو گئی ہے. اچھا. باقی نقوی صاحب کو اس کمیٹی سے دور رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں گے تو وہ کمیٹی میں آ جائیں گے, یا اس کمیٹی کی سربراہی بھی ان کو مل جائے گی.
چلیں اس کا تو سر آپ نے تسلی بخش جواب رانا صاحب دے دیا ہے. وہ تو اس سے اور بھی بڑھ کے اگر چاہیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. اچھا سر یہ ذرا بتا دیں کہ اور بڑھ کر کیا ملے گا ان کو؟ آپ ان کو، آپ ان لوگوں کو چھوٹا نہ کریں آپ، یا ان کو تیش نہ دلائیں. اچھا ہمارے لیے ان کے لیے ہمارے ان کے بہت اچھے اور بڑے جو ہے وہ برادرانہ جذبات ہیں، وہ کمیٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا. اچھا. اور ان کا خیال رکھا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. سر ویسے میں بڑا حیران ہوں سر رانا صاحب کہ آپ کو ان پہ کیوں اتنا پیار آتا ہے سر؟ ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے گا، اس سے بڑا وزیر داخلہ سے بڑا پھر وزیر اعظم ہی ہوتا ہے سر. تو چلو ان کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، داخلہ ہی پہ اکتفا کیا ہوا ہے انہوں نے، اچھی بات ہے. اچھا لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ بن بھی سکتے ہیں، اس وقت اس پوزیشن میں ہیں وہ. بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اچھا بہرحال جی اوور صورتحال ہم اس کو ون لائن میں اگر جناب ساری چیزوں کو ایکسپلین کریں تو حکمران حکومت میں ہوتے ہوئے دب رہے ہیں، ان کا مورال گر رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہے لیکن اس کا مورال اپ ہے، اس کے جوں وقت گزر رہا ہے اس کے ارادے اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، اس کے ورکرز میں نیا جوش جذبہ آ رہا ہے، اور اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت جلدی نہ صرف جیل سے باہر نکلے گا بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ بطور وزیر اعظم سامنے آئے گا. یہ جناب اب تک کی میری گزارشات تھیں اور یہ آج تک کا منظرنامہ تھا. اس بار اب تک مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.